شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جس نے ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گے کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے، اسم اعظم کن ہستیوں کو عطا ہوا، اسم اعظم کی بدولت انبیاء کرام علیہ السلام سے کن معجزات کا ظہور ہوا۔ اسم اعظم کی شان میں ہمارے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، کیا اسم اعظم ہر انسان کو عطا ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو اسم اعظم کے فضائل کی ایک معمولی سی جھلک دکھاتے ہیں۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر پاک نام اللہ کا ہے اور اللہ کو جس بھی پاک نام سے پکارا جائے وہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اسم اعظم کے وسیلے سے مانگی گئی دعا لمحوں میں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ اسم اعظم کے حقیقی فضائل کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جن ہستیوں کی اسم اعظم تک رسائی حاصل ہو جائے، اگر وہ چاہیں تو اسم اعظم کے وسیلے اور خدا کے حکم سے ہواؤں کا رخ موڑ دیں، بیماروں کو شفا دے دیں، نفرتوں کو محبت میں بدل دیں، بے اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرے، فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیں، جنات ان سے خوف کھاتے ہیں جن کے پاس حقیقی اسم اعظم کی طاقت ہو۔ الغرض جنہیں اسم اعظم عطا ہو جائے ان کے لیے کچھ ناممکن نہیں رہتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اسم اعظم تک رسائی حاصل ہوئی گویا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مراد پوری ہوئی۔ اسم اعظم کن ہستیوں کو عطا ہوا؟ اسم اعظم انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا گیا تو ان سے ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوا جنہیں دیکھ کر انسان عقل دنگ رہ جائے۔ اولیاء اللہ کے پاس بھی اسم اعظم ہی کی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ خلق انسانیت میں وہ ذکر کا فیض عام کر کے انہیں اللہ کے حکم سے پریشانیوں سے دور کرتے ہیں۔ اسم اعظم کی برکت سے انبیاء کرام علیہ السلام سے کن معجزات کا ظہور ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس اسم اعظم عطا ہوا اس کی بدولت انہوں نے فرعون کے بڑے سے بڑے جادو کے وار کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسم اعظم کی بدولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے اور بیماروں کو شفا عطا فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اسم اعظم عطا ہوا وہ ان کے تخت مبارک پر تحریر تھا جس کی بدولت تمام جنات ان سے بے حد خوف محسوس کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسم اعظم ہی کی بدولت آج بھی زندہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسم اعظم ہی کی کل طاقت تھی جس کی بدولت واقعہ معراج شریف جو اربوں خربوں سالوں کی طویل وقت میں واقع پذیر ہونا تھا، اسم اعظم کی بدولت اسم اعظم کی ہی برکت سے صرف چند لمحوں میں واقع پذیر ہوا اور انہیں زیارت پروردگار نصیب ہوئی۔ اسم اعظم کی شان میں بزرگان دین کی زبانی ہمارے بزرگ اسم اعظم کے شان میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان اللہ پاک کے صرف 99 ناموں سے واقف ہے جبکہ اللہ کے کئی ہزار نام ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا، مگر ہر انسان دعا کی قبولیت کے لیے اسم اعظم جاننا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی اسم اعظم جب کسی ہستی کو عطا ہوتا ہے تو اسے پوشیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی نااہل اسے اسم اعظم کا غلط استعمال نہ کر سکے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک شخص نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا جائے پورا کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اسم اعظم سورہ حشر کی آخری آیات میں ہے۔ ان احادیث مبارک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسم اعظم ہی کی نشانی تھی اشارتاً فرمایا۔